اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شعبہ میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک نمازی کو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اس نے جیسے ہی نماز پڑھی سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا مانگ کر چلتا بنا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تو نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا اور پھر درود شریف پڑھتا اور اس کے بعد دعا مانگتا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم جب نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور درود شریف پڑھ لیں جتنی بار بھی ہو سکے، اور اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اپنے گھر کو جائیں۔ ایک اور نمازی کو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھا، اس کے بعد اس نے دعا مانگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اے نمازی اب تو مانگ، جو تو مانگے گا اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ وہ ہم کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ہمیں بالکل نماز پڑھنے کے بعد جانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک جلدی چلے جائیں لیکن یہ سارے کام کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، چند بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا کر لیں، اور دعا کے بعد جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ نمازی کے لیے بہت ساری سعادتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے لیے 3 سعادتیں ہیں۔ وہی سعادتیں آج کا درس ہیں۔ پہلی سعادت یہ ہے کہ نمازی کے لیے اس کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی مانگ تک، یعنی کہ ایڑی سے لے کر چوٹی تک، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا یا ہم ان برکتوں اور رحمتوں کو بظاہر نہیں دیکھتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے قدموں سے لے کر فضائے آسمانی تک، فضائے آسمانی سے مراد ہے آسمان تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانیت کا نزول ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک فرشتہ جو ہے نا وہ اعلان کرتا ہے اس کی نماز کے ساتھ ہی کہ اے نمازی، اگر تیرا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے نا، نماز پڑھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک معاملہ قائم ہو جاتا ہے، ایک ربط اور تعلق قائم ہو جاتا ہے جو نماز کے علاوہ نہیں ہوتا۔ تو وہ فرشتہ کیا اعلان کرتا ہے کہ اے بندہ مومن، اگر تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ معلوم کر لے، تجھے پتہ چل جائے کہ تیرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، تو تو نماز کے اندر اس قدر مستغرق ہو جائے کہ نماز سے نکلے ہی نہ، یعنی کہ نا تو
ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک معاملہ قائم ہوتا ہے نماز کے دوران، اور بڑا پیارا معاملہ ہوتا ہے اور بڑا پرکیف معاملہ ہوتا ہے، جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، نہ اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے۔ اگر وہ معاملہ نمازی کو معلوم ہو جائے تو پھر نمازی نماز کے علاوہ کوئی کام کرے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کو نماز کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ وہ کھانا کھانے کا ٹائم بھی پیچھے کر کے نا اس ٹائم کو، اس وقت کو نماز کے اندر گزارتے تھے۔ کئی بزرگوں کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے، میں نے بھی پڑھا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ آٹا گوندھ کے پھر اس کو روٹی پکا کے کھانا وقت لگتا ہے، وہ آٹا ہی گھول کر، پانی میں گھول کر آٹا ہی مطلب کہ پی لیتے تھے تاکہ تھوڑا بہت جسم کو قوت مل جائے، اور باقی جو ٹائم بچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور نماز کے اندر گزارا جائے۔ اس طرح کے بھی بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم جس قدر اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور سجدہ ریزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سجدہ ریزی کو قبول فرما کے ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔